68 سے 82 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ پیچھے سے ذکر چلا آ رہا تھا شرک کی قباحت اور اس کے بے سند اور بے دلیل ہونے کا، اور اللہ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ کو پھر بھی کسی کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ اور یہ کہ اللہ نے تمہارے کام کے لیے بنائی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اور جو دریاؤں میں جہاز چلتے ہیں چھوٹے بڑے، وہ بھی تمہاری لیے ہی ان کو چلایا ہے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اور آسمان کی عظیم الشان چھت، اللہ نے اس کو روک رکھا ہے کہ وہ زمین پہ گرے نہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ چھت زمین پہ گر جائے گی اور یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہی نے تمہیں زندگی بخشی، تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان بڑا ناشکرا ہے اور اللہ کا شکر گزار نہیں۔ اب آج کی آیات میں بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے، اور اس میں پہلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے منسک عبادت کے طور طریقے مقرر کیے ہیں۔ منسک کا ایک معنی ہے عبادت کے طریقے، تو تمام شریعتوں میں عبادت کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ اللہ کو جیسا طریقہ اس امت کے لیے مطلوب تھا تو اس وقت کے نبی کو اللہ نے وحی کر کے بتا دیا کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ میری عبادت کے یہ طریقے ہیں، تو وقت کے نبی نے وہ طریقے اپنی امت کو سکھائے، اسی طریقے پہ وہ امت عبادت کرتی چلی گئی۔ تو منسک کا ایک معنی کیا ہوا؟ عبادت کے طریقے، یعنی نماز کی عبادت ہے تو سب امتوں میں ایسی عبادت نہیں تھی جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز کے اور طریقے تھے۔ روزے کی عبادت تو تھی، لیکن جیسا روزہ جن شرائط کے ساتھ جتنی دیر کے لیے جن دنوں میں ہم نے رکھنا ہے، یہ ضرور کہ باقی امتوں میں بھی ایسا تھا، ان کے طریقے الگ تھے۔ تو اس طریقے سے باقی عبادات کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے جو اس وقت کے لیے موزوں تھے وہ ان کو بتائے۔ منسک کا ایک معنی قربانی بھی ہوتا ہے، خاص عبادت جو قربانی کہلائی جاتی ہے اس کو بھی منسک کہتے ہیں یا نسک کہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے حج کے بیان میں کہ حج کی جنایات میں سے، یعنی جو چیزیں دوران حج کرنی ممنوع ہیں، اگر وہ کر دی جائیں کسی عذر کی وجہ سے، تو بعض ایسی ہیں کہ جن پر قربانی کرنی ہوتی ہے، اس کو دم جنایت کہتے ہیں، اور اگر بغیر عذر کے کر دی تب بھی دم جنایت ہوتی ہے۔ بعض اس قسم کی ان چیزیں ہیں۔ تو عذر والی یہ ہیں کہ فرض کریں کہ احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں میں سے کسی کو آدمی کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ احرام کے دوران جیسے کہ سر نہیں منڈوایا جا سکتا، بال نہیں کتروائے جا سکتے، لیکن ایک شخص کے سر میں درد ہے شدید،
وہ بالوں کو برداشت نہیں کر سکتا، یا کوئی دوا لگانے کے لیے بالوں کا ہٹانا ضروری ہو گیا ہے، یا سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں اور وہ اسے سخت تکلیف دے رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بالوں کو احرام کے دوران منڈوا سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ففدیۃ من صیام اور صدقۃ اور نسک، اس کا فدیہ دینا ہوگا بصورت روزہ، یا 3 روزے رکھے گا، یا 6 مساکین کو کھانا کھلائے گا، صدقہ دے گا، اور نسک یا قربانی، ایک دمبا ایک بکری قربانی کرے گا۔ تو دیکھیے یہاں نسک کا لفظ صرف قربانی کے لیے ہے، تو معلوم ہے کہ منسک اور نسک یہ خاص قربانی کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ ایسے ہی سورہ انعام کے آخر میں قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری نسک، نسک کا معنی یعنی قربانی، تو وہاں بھی نسک قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو عام عبادت کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور عبادت کے طریقوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور خاص طور پہ قربانی کے لیے بھی۔ ابھی ہی کچھ آیات پہلے بھی اسی مضمون کی ایک آیت گزری تھی کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ابھی گزری تھی اس طرح، اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ منسک کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہ قربانی کے طور طریقے، نہ عبادت کے طور طریقے، اور بالخصوص قربانی والی عبادت، یہ سب اس میں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو قربانی جیسے پچھلی شرائع میں ایک عبادت کے طور پہ معروف تھی، تو اسلام میں بھی اس عبادت کو قائم رکھا گیا ہے۔ پچھلی امتوں میں قربانی کے لفظ کا اطلاق ہر اس چیز کی نیاز کے طور پہ جو اللہ کی نیاز کے طور پہ دی جاتی تھی، تو اسے قربانی کہا جاتا تھا، چاہے وہ جانور ہوتا یا وہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز یا کوئی کپڑا وغیرہ، یعنی جس کو صدقہ کہتے ہیں، تو صدقے پہ بھی قربانی کا لفظ کا اطلاق ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں جانور جب اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے، تو اس کو تو قربانی کہتے ہیں، لیکن باقی چیزیں اگر اللہ کی رضا کے لیے دی جائیں ان کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ سارے معنی منسک کے ہو سکتے ہیں، لیکن منسک کا ایک معنی قربانی کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، جہاں قربانی کی جاتی ہے اس کو بھی منسک کہتے ہیں، خود قربانی کو بھی منسک کہتے ہیں، ہر عبادت کو بھی نسک کہتے ہیں، اور قربانی کی عبادت کو بھی نسک کہتے ہیں۔ تو قربانی ہمارے ہاں چونکہ ایک عبادت ہے، تو اگر مقررہ دنوں میں جانور ذبح کیا جائے ان شرائط کے ساتھ، تو اس پر قربانی کا لفظ بولا جائے گا، لیکن وہی جانور اگر دوسرے دنوں میں اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے یا اس میں کسی قسم کی شرائط کا لحاظ نہ کیا جائے، تو اس جانور کے ذبح کو صدقہ کہتے ہیں۔ جیسے ابھی آج کل قربانی کے دن نہیں ہیں، تو کوئی آدمی اگر جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دے تو اس کو جانور کیا کہیں؟ صدقے کا جانور۔ لیکن عید کے موقع پہ جو جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ کہتا ہم نے قربانی کی، تو اس پر قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان دنوں کے لیے مخصوص ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں جو قربانی کی عبادت ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی عبادات میں جو مختلف قسم کی عبادات ہیں، جیسے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تو قربانی کون سے لیول میں آتی ہے؟ تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے تمام شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد، امام ظفر رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات اور امام صاحب کے استاد الاستاد امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ
عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی مسلمانوں کو کرنی ہوتی ہے تو صاحب نصاب آدمی پہ یہ قربانی واجب ہے. اس کا درجہ کیا ہے؟ لیول اس کا واجب ہے، یعنی فرض سے نیچے، سنت سے اوپر. لیکن اس میں شرائط ہیں. شرائط یہ کہ یہ مقیم آدمی پر واجب ہے جو سفر میں نہ ہو. اگر کوئی مالدار صاحب نصاب آدمی سفر میں چلا گیا تو دوران سفر اس پر یہ قربانی واجب نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں تو اب ان کے اوپر عید کی قربانی نہیں ہے. یعنی وہ اگرچہ مالدار ہے، ہاں نفلی طور پہ کرے تو کرے، لیکن جو واجب چیز ہے نا وہ ان پر نہیں ہے کہ وہ پچھلوں کو کہہ جائے کہ ہماری طرف سے قربانی کر دو، کیونکہ ان پر واجب نہیں ہے. ہاں کہہ سکتے ہیں کہ نفلی قربانی کرو. تو مسافر اگر سفر کی حالت میں تو قربانی واجب نہیں. اور اسی طریقے سے یہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. نصاب اس کا وہی ہے جو زکوٰۃ کی فرضیت کا، یعنی جس آدمی پہ جتنے پیسوں میں زکوٰۃ ہے، اتنی مالیت کی چیزیں اگر اس کے گھر میں ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہیں، اگرچہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں، لیکن فالتو اور زائد چیزیں اگر گھر میں اتنی پڑی ہوئی ہیں جو زیر استعمال نہیں کہ جن کو بیچیں تو نصاب کو، تو ایسے آدمی کے پاس اگر عید الاضحیٰ کے دن اتنی چیزیں ہیں یا اتنے پیسے ہیں تو اس پہ قربانی واجب ہے. اور ہمارے ہاں قربانی ہر گھر کے اس فرد پہ واجب ہے جو الگ الگ نصاب کا مالک ہو. یعنی ایک ہی قربانی سب کے لیے کافی نہ ہوگی، جیسے کہ بعض ائمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک قربانی سارے گھرانے والوں کی طرف سے کافی ہے، لیکن احناف کے ہاں ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. ایک تو یہ. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی ضروری ہے اور اس میں مسافر بھی مستثنیٰ نہیں ہے. وہ کہتا ہے مسافر بھی ہے، سفر میں جائے تو پیچھے قربانی کرنی پڑے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں. لیکن دراصل یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے. وہ ان کے ہاں واجب والی اصطلاح نہیں، جسے ہم واجب کہتے ہیں اس کو وہ سنت مؤکد کہتے ہیں. تو بات ایک ہی ہے، بس لفظوں کا فرق ہے. یعنی ضروری وہ بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں ضروری کے لیے لفظ سنت مؤکدہ ہوتا ہے، واجب کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ وہی سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تو بہرحال قربانی جو ہے وہ واجب یا سنت مؤکدہ ہے ہر صاحب نصاب پر عید الاضحیٰ کے دن. پھر اس میں یہ شرط ہے کہ عید کی نماز کے بعد کی جائے، اور جانور بھی اس کے مخصوص ہیں اور جانوروں کی صفات بھی مخصوص ہیں. ہر کسی قسم کا جانور جنہیں قربانی نہیں کیا جا سکتا. اس میں خاص جانور ہیں اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری، بس قربانی ان کی ہوگی. ہرن ویرن یا ان کی نہیں ہوگی. اور پھر ان جانوروں کی عمریں بھی متعین ہیں. اس عمر سے کم والا قربانی نہیں کیا جا سکے گا. جیسے اونٹ ہے تو وہ 5 سال سے کم عمر کا قربانی نہیں ہوگا. گائے بھینسیں تو 2 سال سے کم والے قربانی نہیں ہوں گے. اور بھیڑ بکری ہیں تو وہ 1 سال سے کم والا قربانی نہیں ہوگا. البتہ دمبے میں اتنی رعایت ہے کہ اگر وہ پلا ہوا ہو تو 8-9 مہینے کا بھی اگر وہ سال کا لگ رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن بکری میں ایسی نہیں ہے، وہاں بالکل باقاعدہ عمر اس کی صاف ہونی چاہیے. باقی یہ کہ اس کے اعضاء بھی سلامت ہوں، آنکھیں سلامت ہوں، کان سلامت ہوں، ٹانگیں سلامت، یہ ساری شرائط ہیں. تو شرائط کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ محض گوشت نہیں. اور پھر عید کی نماز سے پہلے ہے تو بھی قربانی نہیں. عید کی نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جو جانور ذبح ہوگا تو وہ ہوگا قربانی. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ عید الاضحیٰ کے دن اول نسکنا الصلاۃ، تو یہاں نسک کا معنی صرف عبادت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہماری پہلی عبادت تو نماز ہے اور دوسری عبادت پھر جانور کا ذبح کرنا۔ تو وہاں نسک نماز کو بھی کہا ہے، لیکن نسک عبادت کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ قربانی صرف عید کے دن مخصوص ہے یا اس کے بعد بھی کی جا سکتی ہے؟ تو عید کے دن مخصوص نہیں، افضل دن تو عید ہی کا ہے، لیکن کسی نے عید کے دن نہیں کی یا اس دن وہ صاحب نصاب نہیں تھا یا اسے قربانی اس دن نہیں مل سکی، تو وہ دوسرے اور تیسرے دن بھی کر سکتا ہے۔ تو یعنی 3 دن ہیں قربانی کے لیے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ یہ فرمان جاری کیا تھا کہ قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ بنایا جائے۔ 3 دن کے اندر اس کو ختم کرو، خود کھاؤ یا دوسروں کو کھلاؤ۔ 3 دن سے زیادہ، کیونکہ یہ گوشت اس زمانے میں رکھا کرتے تھے، خشک کر کے رکھتے تھے اور پھر سال بھر لوگ کھایا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے ایک فرمان جاری کیا، آرڈیننس جاری کیا کہ بھائی عید کی قربانی کا 3 دن سے زیادہ گوشت اسٹاک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سال مدینہ منورہ میں باہر سے کئی مسافر غریب لوگ آ گئے تھے، تو اصل میں ان کی خوراک کا بندوبست کرنا مقصود تھا کہ لوگ 3 دن میں خود کھائیں اور ان غریبوں کو بھی کھلا دیں۔ اسٹاک کریں گے تو یہ بھوکے رہ جائیں گے۔ لیکن پھر اگلے سال حضور نے یہ قانون ختم کر دیا اور فرمایا اب جس کا جتنے دن چاہے قربانی کے گوشت کو خشک کر کے استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں، پہلا دن، دوسرا اور تیسرا دن۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 دن ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایام تشریق جو ہے وہ ایام تشریق عید کے بعد 3 دن ہیں، تو عید کے بعد 3 دن اور خود عید کا دن ملا کے 4 دن قربانی کے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی دلیل ہے، لیکن ہمارے ہاں 3 ہی دن قربانی کے ہیں۔ نہیں، جو صدقہ دیتا ہے وہ نہیں کھا سکتا، اس کو صرف غریب استعمال کرے۔ وہ عقیقہ جو ہے وہ اس کا قربانی کا حکم ہے۔ عقیقہ اور قربانی کا ایک ہی حکم ہے، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں۔ لیکن جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں صدقہ کہتے ہیں، تو وہ صرف غریبوں کے لیے ہوا کرتا ہے، اس کو امیروں کو بھی نہیں دے سکتے، صرف غریبوں کو آپ دے سکتے۔ وہ دوسرے معنی میں صدقہ لیا نا، جب عقیقہ جب اس نے کہہ دیا تو بات ختم ہوگی۔ جب اس نے عقیقہ کہہ دیا تو عقیقہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، جیسے کہ قربانی بھی تو ایک طرح کا اپنی طرف سے صدقہ ہی ہے۔ لیکن یہ 2 ایسے صدقے ہیں کہ جن کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، امیر، دوست، غریب سب کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو ان 2 کے علاوہ باقی صدقہ ہے تو وہ صدقہ ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ یعنی غریبوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ اس صدقہ یہ بھی ہے، لیکن صدقہ کا لفظ تو بڑا عام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے لیے بھی تو صدقے کا لفظ بولا ہے، انما الصدقات للفقراء، کیا صدقہ سے بڑا زکوٰۃ، تو ایک عام لفظ ہے، اس میں یعنی واجب غیر واجب ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس میں دیکھنا کہ کون کون سا قابل استعمال ہے اپنے لیے اور کون سا نہیں۔ تو قربانی کا گوشت، عقیقہ کا گوشت صدقہ ہے، اس پہ صدقہ بولا جاتا ہے، مگر یہ خود بھی کھا سکتے ہیں، امیر غریب سارے کھا سکتے ہیں۔ یہ قربانی جو دیتے ہیں اس میں کوئی فضیلت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دیں اور اس کا گوشت کھائیں، یا کبھی ہم اپنے ملکوں میں پیسے دے دیتے ہیں؟ یعنی آپ سے واجب تو ہر صورت میں ادا ہو جائے گا، آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی، اور چونکہ یہ مالی عبادت ہے تو اس میں نیابت بھی ہے، یعنی دوسرا بھی آپ کی طرف سے کر سکتا ہے۔ بدنی عبادت میں تو نیابت نہیں، تو میری طرف سے نماز پڑھ لے یا آپ میری طرف سے روزہ رکھ لیں،
وہ نہیں، کیونکہ وہ بدنی عبادت ہے، خود کرنی ہے. لیکن مالی عبادت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ خود دیں یا دوسرے کو کہیں وہ آپ کی طرف سے دے. زکوٰۃ آپ اپنے ہاتھ سے دیں یا آپ کسی اور کو کہیں کہ بھائی میری طرف سے زکوٰۃ دے دیں. تو قربانی بھی مالی عبادت ہے، تو دوسروں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری طرف سے قربانی کر دیں. افضل تو یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے قربانی کرے تاکہ اس میں قربانی کا جذبہ بھی تو پیدا ہو. ٹھیک ہے، لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی فرض کرو، تو پھر دوسری کو بھی دوسرا ملک بھی کرا سکتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ سے بھی کرا سکتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قربانی ہو رہی تھی تو ان سے فرمایا تھا کہ تم آؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو، یعنی کم سے کم کاٹ نہیں سکتی تو یہ منظر دیکھو، یہ منظر دیکھو. تو اس لیے جذبہ قربانی اور فضیلت تو یہ کہ اپنے ہاتھ سے کاٹو. بعض لوگ نہیں کاٹ سکتے، خود طریقہ نہیں آتا یا بہت زیادہ رحم دل ہوتے ہیں فرض کریں، تو وہ دوسرے کہہ سکتے ہیں تو اس مربی کے پاس خود کھڑے ہو. لیکن ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو آپ دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ملک بھی کرا سکتے ہیں. تو لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طور طریقے مقرر کیے ہیں. ہم ناسکوہ، کہ وہ اس کے مطابق عبادت انجام دیتے ہیں، ہر قسم کی عبادت. تو اسلام بھی ایک اللہ کا دین ہے اور اب تو یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی دین ہے. تو اس میں بھی عبادت کے طور طریقے ہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے امت کو سکھائے. تو اسی میں قربانی بھی ہے، اور ہماری قربانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. جانور کی جان اللہ کا نام لے کر جی اس کی جان ختم کی جاتی ہے، اور قربانی میں مقصد بھی جانور کی جان نکالنا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے صدقہ ہے، اپنی جان کا صدقہ ہے. تو انسان کا گوشت تو نہیں کھائے گا، انسان کی تو صرف جان ہی جان ہے. تو لہذا یہاں بھی مقصد جانور کی جان نکالنی ہے، گوشت مقصد نہیں. اسی دن کچھ لوگ کہتے ہیں جی اتنا گوشت ہو جاتا ہے ایک ہی دن تو یہ تو بڑا نقصان ہوتا ہے، بڑا ضائع ہو جاتا ہے. میاں یہاں تو جان مقصود ہے، جان مقصود ہے، گوشت مقصود ہی نہیں. اور پھر یہ بات بھی غلط ہے کہ گوشت ضائع ہو جاتا ہے، بالکل ضائع نہیں ہوتا. مشکل سے تو لوگوں کو پہنچتا ہے، مشکل سے تو لوگوں کو پہنچتا ہے، ضائع کہاں ہوتا ہے؟ کھال بھی ضائع نہیں ہوتی، گوشت بھی ضائع نہیں ہوتا، سب استعمال میں آتے ہیں. یوں آدمی اٹھا کر پھینک دے کسی کو نہ دے تو بات الگ ہے، لیکن استعمال میں لانا چاہیں تو کوئی چیز بھی جانور کی ضائع نہیں ہوتی. اور قربانی کی برکت ہے کہ جن جانوروں کی اللہ نے قربانی منظور کی ہے ان کی نسل میں بھی تو اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. روزانہ دیکھیں تو کتنے کٹتے ہیں، اور پھر عید کے دن دیکھیے تو کتنے کٹتے ہیں، اور پھر حج میں دیکھیے تو کتنے کٹتے ہیں، لیکن کہیں ان کی قلت نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں جو جانور قربانی میں نہیں، چاہے وہ حلال ہیں لیکن ان کی نسل میں کوئی برکت نہیں. ڈھونڈے سے کہیں ملتے ہیں، تلاش کرنے سے کہیں ملتے ہیں، یہاں تو ریوڑ چلتے ہیں، تو برکت ہے. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو یہ آپ کے مخالفین اے نبی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، یعنی مشرکین کو آپ سے آپ کے عبادات کے بارے میں بالکل جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر دین اور ہر ملت کی عبادت کے اپنے طور طریقے ہیں، آپ اپنے طور طریقے سے کرتے ہیں. یہ آپ کے دین کو نہیں مانتے تو نہ کریں، بتوں کے نام کریں، ان کی مرضی ہے. لیکن آپ تو ایک مقررہ دین کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو ان کو آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جیسے کسی ملت والے کے دوسری ملت کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، لیکن آپ ان کو اپنے رب کی طرف دعوت ضرور دیجیے، دعوت ضرور دیجیے کہ اسلام دین برحق ہے، اور اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ شریعت اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، تم بھی آؤ.
یہ دعوت ضرور دے، پھر نہیں مانتے تو ان کو چاہیے نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن آپ کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرے۔ جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ تو ایک شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، آپ نے تھوڑی بنائی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے حکم سے ایک رستے پہ لگا دیا۔ شریعت کا معنی رستہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک رستہ مقرر کیا ہے۔ تو یہاں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک رستے پہ لگا دیا ہے اپنے حکم سے، فاتبعھا، آپ اسی رستے پہ چلتے چلیں، اسی کی پیروی کریں، اسی کو فالو کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کافر مشرک جو ہے نا وہ اللہ کے فرمان سے بے علم ہے، تو ان کو دعوت دیجیے اپنی طرف کی طرف سے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں، بالکل دھڑلے سے چلیں، بالکل صحیح اسٹریٹ رستہ ہے جو آپ کا ہے، تو آپ بالکل مستقیم اور سیدھی ہدایت کے رستے پہ گامزن ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اس سب کے باوجود اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں جی اور اپنی طرف آنے کی باتیں کریں، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اتنا کہہ دیجئے اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اب فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو آپ الجھے نہیں، آپ دعوت دے دیں، الجھے نہیں۔ وہ الجھتے ہیں تو آپ نرمی سے یہ بات کہہ دیں کہ بھائی اللہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اور اللہ فیصلہ کب کرے گا؟ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ کس میں؟ فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ تو ان اختلافات کا فیصلہ قیامت میں اللہ کی عدالت میں ہوگا، کون حق پر ہے، کون باطل پہ، کون صحیح رستے پہ تھا، کون غلط رستے پہ تھا جی۔ تو آج دنیا میں بے شمار نظریات اور عقیدے اور عمل کے لوگ اور ملتیں اور مذاہب ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے تو صرف دو گروپ رہ جائیں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، پھر زیادہ نہیں ہوں گے، دو ہی ہوں گے، اس لیے کہ بات دو ہی ہے، یا حق ہے یا باطل ہے۔ یا حق ہے تو حق ایک ہی ہے، باطل کی کئی قسمیں ہیں، تو حق ایک ہی ہے، تو حق والے جنت میں جائیں گے، باطل والے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے سے پہلے ایک اور حکم دیں گے سورہ یاسین میں، امتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یعنی دنیا میں کافر مومن نیک بد سب رلے ملے رہتے تھے، مکس، جیسے کہ مکس ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جدا کر دیں گے، مومنوں کو الگ الگ لائنوں میں کھڑا کر دیں گے، کافروں کو الگ لائن میں کھڑا کر دیں گے، وہ سب الگ۔ تو ایک امتیاز تو محشر کے میدان میں ہو جائے گا، دوسرا پھر ٹھکانے میں بھیجنے کا ہوگا، ٹھکانہ، ایک ٹھکانہ جنت ہے، ایک جہنم۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اب اس فیصلے پہ بھی اللہ دلائل دیتے ہیں کہ اتنی مخلوق، خلق خدا، اتنے نظریات، عقائد جی والے لوگوں میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک اللہ فیصلہ کر دیں گے، ایسا ایک اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہوتے ہیں تو بھی کئی جج ہوتے ہیں، اور پھر بھی فیصلوں میں زمانہ لگتا ہے، زمانہ لگتا ہے۔ تو ایک اللہ اور ساری کائنات جو آج موجود ہے، جو گزر چکی ہے، جو آئے گی، سب کا فیصلہ کریں گے، اور کریں گے
اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ تم اللہ کی عدالت کو دنیا کی عدالتوں پہ کیوں قیاس کرتے ہو؟ علم تعلم کہ آپ جانتے نہیں، یعنی آپ نہیں جانتے تو اب جان لیں، نہیں جانتے تو اب جان لیں۔ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اس لیے اس کو شہادتیں جمع کرنے میں اور تحقیقات اور ریسرچ کرنے میں وقت نہیں لگے گا، اس کے تو علم میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے، جو ہو رہا ہے پہلے سے موجود ہے، جو پہلے سے موجود ہے تو اب جو ہو رہا ہے وہ کیسے مخفی ہوگا؟ اگرچہ وہ قانونی کارروائی تو کریں گے، عدالتی کارروائی تو کریں گے، جی مطلب شہادتیں بھی ہوں گی، سوالات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، کارروائی تو پوری ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ اس کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوگی، بلکہ اللہ کو پورا پورا ہر ایک آدمی کے اعمال کا علم، انسانوں کے اعمال کیا، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ اور ان ذالک فی کتاب، اللہ کے علم میں تو ہے ہی ہے، مزید برآں یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے۔ کون سی کتاب میں؟ لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے۔ اچھا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کہ تمہارے لیے مشکل ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہونا اور کتاب میں اس کا مندرج کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اور یہ قدیم، اللہ کا علم قدیم ہے، اور یہ تحریر کتاب میں یہ بھی کائنات کو وجود بخشنے سے 50,000 سال پہلے ہی کتاب میں لکھوا دیا تھا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر مقادیر یعنی تقدیریں، جو کچھ کائنات میں ہونا ہے سب قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم کی یاد کیا لکھوں؟ ما کان و ما یکون، جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہوگا وہ بھی لکھ، تو سب کچھ مندرج کتاب۔ اہل علم کہتے ہیں کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تقدیر ارادی، کہ کوئی چیز بھی اللہ کی ارادہ اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتی، جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اللہ کے ارادے سے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ وجود میں آتی ہے۔ تو ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، یہ بھی تقدیر ارادی کہلاتا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے ارادے سے ہر چیز وجود میں آتی ہے، ہر چیز وجود میں آتی ہے، چاہے وہ اعمال ہیں، چاہے وہ کوئی چیز آراد ہے، کچھ بھی۔ اور دوسری ہے تقدیر علمی، کہ جو کچھ چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بالکل تفصیلی علم ہوتا ہے، تفصیلی، اجمالی بھی نہیں، اوپر سے نہیں، یعنی اس کی ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھیے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو صرف ظاہر اور وہ چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے اس پر ہے ہمیں پتہ نہیں، پھر چیز کے اندر کتنی چیزیں ہیں جس سے وہ چیز بنی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر جانب سے اور پوری تفصیل کے ساتھ اندر باہر سے جانتے ہیں، تفصیلی علم۔ تو ایک تقدیر ہے ارادی، کہ کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر وجود میں نہیں آتی، ارادہ متعلق۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ علمی، ہر چیز کے ساتھ اللہ کا تفصیلی علم وابستہ ہوتا ہے۔ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔
تیسرا ہے تقدیر کتابی، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ نے کتاب میں لکھ بھی دیا ہے، جیسے کہ ان فی ذالک فی کتاب، تو یہ سب کچھ اللہ جو آسمان اور زمین کی سب چیزوں کو جانتا ہے، تو یہ سب کچھ کتاب میں بھی مندرج ہے، اور یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے جی۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ اب آئیے ان لوگوں کے معبودوں، خود ساختہ معبودوں کی طرف بھی، ان کی کیا پوزیشن ہے، جن کو انہوں نے خدائی کی کرسی پہ بٹھا رکھا ہے، خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، اس کو دیکھیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کن کی؟ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کی خدائی پہ اللہ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی کہ یہ بھی اس لائق ہے۔ اللہ کی طرف سے مشرکین کے معبودوں کی معبودیت پر کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی کہ اس کے سوا بھی کوئی لائق عبادت ہے، اس پہ کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی جی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی ان کی معبودیت پر دلیل ہے، نہ ان لوگوں کو اس کا کوئی علم اور پتہ ہے کہ یہ معبودیت کے لائق ہیں یا نہیں، ان کو بھی پتہ نہیں۔ بس یہ کیا ہے، یعنی باپ دادا ایسا کرتے تھے، ان کے پاس دلیل کیا ہے، یہ ہماری پرانی رسم چلی آ رہی ہے، ہمارا رواج ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کر، ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہیں کہ ان میں بھائی کوئی حیثیت ہے خدائی کی، یہ ان کے پاس نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے بے انصافوں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کہ اتنے بے انصاف ہیں، ایسی ذات کے ساتھ ایسوں کو ملانا کہ جن پہ نہ سند ہے اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، دلیل عقلی دلیل بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں مانتی کہ یہ جن کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گڑا ہے، جن کے ہاتھ پاؤں انہوں نے خود بنائے ہیں جی، جن کے اعضاء انہوں نے خود سنوارے ہیں، ان میں بھی کوئی اس قسم کی چیز ہے جو بولو تو جواب نہیں دے سکتے، جو چھو نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے، بلکہ ان کی حفاظت ان کو خود کرنی پڑتی ہے کہ دیکھو بھائی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو ان کو انہوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ فرمایا ایسے بے انصافوں کے لیے ہاں کوئی دلیل ہوتی، کوئی ان کے آباء و اجداد عالم ہوتے، کوئی خدا سے ڈرنے والے ہوتے، تو پھر کہتے جی ہم چونکہ ہم بے علم ہیں لیکن ہم تو با علم لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بات بھی تھی، باپ دادا بھی بے علم، یہ بھی بے علم، وہ بے عقل، یہ بھی بے عقل، اور کہتے ہیں جی ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس کا نام ہے اندھی تقلید، اندھی تقلید، یعنی تقلید آنکھیں کھول کے تو ٹھیک ہے، اور ہر آدمی کو تقلید کرنی ہی پڑتی ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا ہی پڑتا ہے، کسی نہ کسی کی ماننی پڑتی ہے، لیکن یہ دیکھ کے کہ جس سے پوچھ رہا ہوں وہ کچھ جانتا بھی ہے کہ نہیں، اس فن کا ماہر بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر آدمی تو ساری چیزیں نہیں جانتا نا، لیکن اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے بس جی میں تو اس کے پیچھے جا رہا ہوں، چاہے وہ جدھر بھی جاتا۔ اور ان لوگوں کی ایک حالت یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یعنی اتنے گئے گزرے ہیں مشرکین، اتنے ضدی، اتنے ہٹ دھرم ہیں یہ مشرکین، کہ باوجود اس کے کہ ان کے دین اور عقیدے پہ کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں، پھر بھی یہ حق کے ایسے دشمن ہیں کہ ان سے بڑا کوئی حق کا دشمن ہی نہیں۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان پر ہماری
کی واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھ کے ان کو سمجھایا جاتا ہے، قرآنی دلائل دیے جاتے ہیں، اللہ کی معرفت کرائی جاتی ہے، تو یہ جیسے جل بھن جاتے ہیں اس موضوع سے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ پہچانیں گے کافروں کے چہروں میں انکار، چیں بجبی ہو جائیں گے، جی جب کہیں گے کہ تمہارا خدا کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، تو ان کے سلوٹے پڑ جائیں گے، سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اچھا ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ ان کے چہروں پہ ناراضگی کے آثار محسوس کریں گے۔ اور کتنے، اتنی سی بات نہیں، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ یہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں۔ تو معمولی ناراضگی نہیں، یعنی جب قرآن پڑھا جائے اور قرآنی دلائل دیے جائیں اور اللہ کی عظمت بیان کی جائے، تو پہلے تو ان کی چہروں پہ شکل پڑتے ہیں، کیا موضوع چھیڑ رکھا ہے، کوئی دلچسپ بات ہی نہیں کرتی، بڑا خشک موضوع ہے، معاذ اللہ سبحانہ، اور کہانیاں شروع کر دو، جھوٹی کرامتیں بیان شروع کر دو، واہ واہ نعرے بازی ہوگی، اچھلیں گے کودیں گے، یہ ہو گیا، واہ یہ کمال کر دی جی، کمال کر دی جی، کمال کر دی۔ تو ادھر ادھر کی باتیں، افسانے بیان کر دو، کہانیاں سنا دو، جھوٹی سچ، تو خوش ہوتے ہیں، نعرہ بازی ہوتی ہے جی، اور جب اللہ کی بات شروع کر دو کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے، لائق عبادت صرف اللہ ہے، پھر چیں بجبی ہو جاتے ہیں، کیا موضوع چھیڑ رکھا ہے، ایسا کہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہم عرصے سے یہاں اسی موضوع پہ، اللہ کی کتاب میں تو باتیں یہی ہیں نا، موضوع یہی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے اطمینان سے سنتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ اور اگر آج اعلان کر دیں کہ کل یہاں زیارت ہوگی، اور جس نے زیارت کر لی وہ پار ہو گیا، تو مسجد میں دل دھڑکنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی خوشی سے اتنے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور خوشی کے مارے مبارکبادیں دیں گے، واہ، اور یہاں جب بات ہوگی اس موضوع پہ تو واہ واہ ہوگی، نعرہ بازی ہوگی، آپ نے تو آج تک ایک نعرہ بھی نہیں لگایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ہے کہ جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو اس کو کتنا خشک موضوع ہے، اور یہ مزہ ہی نہیں آیا، اسے کی جھوٹی کہانی تو ہے نہیں، ہمیں تو جھوٹ سننے میں مزے آتے ہیں جی، اور سچ سننے میں لطف نہیں آتا۔ تو فرمایا اتنی بات نہیں کہ ان کے چہروں پہ انکار کے آثار آ جاتے ہیں، بلکہ یہ تو قریب ہے کہ بولنے والے پہ حملہ ہی کر دیں، حملہ ہی کر دیں۔ تو انبیاء کرام جو سب سے پہلے داعی ہیں، سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو پھر ان بیچارے انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ چاروں طرف سے پل پڑتے تھے، زبانی بھی عملی بھی، انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ اور انبیاء کرام کے علاوہ دوسری شخصیات، جب بھی اللہ کا نام لیا گیا، اس کی دعوت دی گئی، تو ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی، مارا پیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، آخر ان کا کیا قصور؟ صرف یہی بات، جیسے کہ سورہ زمر میں بھی اللہ فرماتے ہیں
اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون. جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے تو اشمئزت، جی، تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں، اللہ پر جن کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے جن کا رابطہ نہیں ہے، اللہ کو جو محسن نہیں مانتے، اللہ کو جو داتا نہیں سمجھتے. کھاتے پیتے خدا کا ہے، وجود اس نے تمہیں دیا ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں، اس کا نام لو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے سوا دوسروں کی بات کی جاؤ تو خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو تجزیہ کیا ہے کہ نہیں، ایسے ہی ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا ذکر نہیں کرتے، ہم بھی تو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی اس مقام تک اللہ کی معرفت حاصل کر کے پہنچے، خدا کو یاد کر کے پہنچے. تم بھی ایسا کر کے وہاں تک پہنچو. ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن اس عنوان سے، لیکن یہ اس عنوان سے نہیں، یہ اس عنوان سے، کیونکہ تو سب کچھ یہی ہے. یہ خوش ہو گئے تو اس کو کر دیں گے راضی. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ خوش ہو گئے تو اس کو راضی کریں گے. اس کو ڈائریکٹ راضی کرو، اس کو ڈائریکٹ راضی کرو. اس نے اپنی رضا اور خوشنودی کا جو طریقہ بتایا اس کو اپناؤ. اس بھول میں مت پڑو کہ صرف ان کو خوش کرنا ہے، آگے یہ جانے وہ جانے. نہیں نہیں، قرآن اس کا انکار کرتا ہے، کہتا اللہ کو راضی کرو. وہ بھی اس مقام تک اللہ کو راضی کر کے گئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں اور حملے کیے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب بھی اللہ کا نام لیا گیا، اس کی توحید بیان کی گئی، اس کی عظمت بیان کی گئی، اس کے حقوق بیان کیے گئے، تو کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. ابو بکر صدیق نے جب یہ نعرہ لگایا، اتنا پیٹا گیا حرم میں بیت اللہ کے سامنے کہ ہوش آواز ختم ہو گئے، سر کے بال اڑ گئے، لہو لہان ہو گئے ابو بکر صدیق. اور اسی کا کلمہ، اللہ کا کلمہ پڑھنے پر ابو ذر غفاری کے ساتھ کیا حال ہوا، حضرت بلال پر کیا گزری، یاسر اور سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، خباب بن ارد کے ساتھ کیا گزرا. ان لوگوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ صرف یہ ابھی پیچھے سورت میں گزر چکا نا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم جی الا ان یقولوا ربنا اللہ. ان کو اپنے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے تھے، بس اور کوئی ضرورت نہیں. تو جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے اس کے ساتھ پھر دشمنیاں ہوتی ہی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہی. تو اتنی ہوتی ہیں کہ پہلے تو ان کے چہروں پہ انکار کے آثار آ جاتے ہیں، اور پھر یہ قریب ہے کہ حملہ کریں ان لوگوں پر یتلون علیہم آیات، جو ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں. قل آپ فرما دیجئے ایسے لوگوں کو، یعنی آپ فرما دیجئے افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تمہارے اس حرکت سے بھی زیادہ بری چیز. قرآن سننے پہ جو تمہاری حرکت ہے اس سے بھی تمہیں ایک بری چیز بتاؤں. وہ چیز کیا ہے؟ النار، جہنم ہے.
اس حرکت سے بھی بری جگہ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، اللہ نے اس جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو کافر ہیں کہ ان کو وہیں بھیجے گا. جو آج اس کی آیات سن کر انہیں فرحت اور سرور نہیں حاصل ہوتا، خوشی حاصل نہیں ہوتی، ناراض ہوتے ہیں، پڑھنے والوں سے دشمنی کرتے ہیں، تو اللہ نے ان سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے. اور وہ جہنم کی آگ ہے، سردی کے موسم میں دنیا کی آگ نہیں ہے کہ جس کے سامنے بیٹھو تو راحت ملتی ہے. وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے پلٹ کے جانے کی، بہت بری جگہ ہے پلٹ کے جانے کی. یا ایھا الناس ضرب مثل، دیکھیے اللہ تعالیٰ کئی پیرائے میں اس بات کو بار بار دہرا کے ذکر کرتے ہیں. اب پھر اللہ تعالیٰ شرک کی قباحت اور توحید کی عظمت کو ایک مثال سے بیان کرتے ہیں، اور کتنے پیارے انداز سے. اس انداز سے بھی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر کہاں سمجھے؟ سمجھانے والے اللہ ہوں، مثالیں بھی اللہ تعالیٰ پیش کریں تو اس سے اچھا انداز کوئی سمجھانے کا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے اچھا بہترین طریقہ بات سمجھانے کا اللہ کا ہے، پھر اللہ کے رسول کا ہے، پھر باقی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں مثال کے ذریعے سے ایک بات سمجھا رہے ہیں. اور اس پوری صورت کا چونکہ موضوعی تردید شرک کا زیادہ تر، اس لیے یہ بات پھر کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. جب اے لوگوں کا خطاب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کون مراد ہوتے ہیں؟ جی، کافر مراد. کہیں کہیں یا ایھا الناس میں سبھی مراد ہوتے ہیں. اکثر قرآن میں یا ایھا الناس جب ہوتا ہے کافر، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے ایمانداروں کو، ان کا خطاب الگ ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اور یا ایھا الناس جو مومن نہیں. تو یہاں بھی انہی کو، کیونکہ مومن تو ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، وہ تو اللہ کو ایک مانتے ہی مانتے ہیں. کافر نہیں مانتے تو ان کو سمجھاتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. ضرب مثل، دیکھو ایک مثال بیان کی جاتی ہے. ضرب یضرب کا لفظ جو ہے نا، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے. اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں چلو، مارنا. اور ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، یا بیان کرنا. یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، غور سے اس کو سنو. غور سے یعنی فاسمعوا لہ، اس کو سنو نہیں، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. تو سماع اور استماع میں فرق ہے. سماع کا معنی سنو، چاہے بے توجہی سے سنو، لیکن استماع کا معنی ہے غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو. فاستمعوا، خاموش رہ کے سنو. تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو. وہ مثال یہ ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ معبودان باطلہ، وہ باطل خدا جو تم نے بنائے ہیں اللہ کے سوا، وہ سارے کے سارے مل کر لن یخلقوا ذبابا، ایک حقیر قسم کی مخلوق جس کو مکھی کہتے ہیں، ذباب مکھی، جو عموماً گندگی پہ بیٹھتی ہے، حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ تمہارے معبود جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو اور نذرانے دیتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، بڑی
वलव इज्तमऊला, एक एक नहीं, अगर सारे के सारे इस काम पर मुत्तफिक हो जाए ना, जितने भी हैं इकट्ठे हो जाएं और सारे मिल के एक मक्खी बनाएं, नहीं बना सकते। उसका पर, उसका मुंह, उसका पेट, उसमें जो अल्लाह ने मशीनरी रखी है अंदर, और फिर उसमें जो रूह डाली है, तो किसी की मजाल नहीं जो एक मक्खी ऐसी जो अल्लाह ने बनाई है कोई बना दे, ठीक है, नहीं बन सकती। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मुसव्विर जो है इनको सख्त अज़ाब होगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तस्वीर तो बनाई थी, अब इसमें जान भी तो डालो। जर्मन में एक गाय बनाई गई थी किसी वक्त, गाय बज़ाहिर देखने में जैसे कि बिल्कुल गोश्त पोश की गाय, बज़ाहिर तो दूर से कोई देखो तो जैसा कि वाकई गाय है, लेकिन धोखा धोखा ही होता है। वो जहां खड़ी है, जैसे खड़ी है, जैसे मुझे लोग मुजस्सम बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, जहां रूह नहीं डाल सके और ना डाल सकते हैं, यानी ऊपर से तो आप कुछ न कुछ मुलम्मा साजी कर लेंगे, लेकिन उसमें जान कौन डालेगा? तो फरमाया कि ये सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी, उसका ढांचा, उसमें जान डालने की सकत नहीं रखता। इतने आजिज, इतने बेबस का ये तो बड़ी बात है, मक्खी बनाना तो बड़ी बात है जी। ये क्या बनाएंगे? इससे कम चीज भी नहीं कर सकते। वो क्या? वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर इन तुम्हारे माबूदाने बातला के सामने जो तुमने प्लेटों में मिठाइयाँ सजा रखी होती हैं बरकत के लिए जी, के सामने रखी हैं, उन्होंने तो खानी नहीं है, लेकिन बरकत हो जाएगी तो हम खुद ही खा लेंगे। तो उसमें से अगर कोई मक्खी कुछ जर्रा उठा ले, बेचारी जर्रा ही तो उठाएगी, और कितना उठाएगी, लुक़मा तो नहीं उठा सकती, जर्रा उठा ले तो ला यस्तनक़िज़ू मिन, ये सारे के सारे मिलकर उस जर्रे को जूं का तूं उसके मुंह से निकाल नहीं सकते वापस। जूं का तूं, ये जर्रा आ जाए और बाकी कोई चीज खराब ना हो, मक्खी की अपनी जगह में रहे, नहीं निकाल सकते। तो ये है पोजीशन, यानी गैरुल्लाह की, अल्लाह के सिवा जो माबूद तुमने बना रखे उनकी पोजीशन ये है, न मक्खी बना सके, न मक्खी ऐसी फुल पावर हस्ती के साथ बना रखा है, खुद ही तुम अंदाजा करो, जिनके पल्ले इतना कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करें? मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, बस बात यह है कि लोगों ने अल्लाह की कदर व मंज़िलत समझी ही नहीं। जैसे अल्लाह ताला की कदर व मंज़िलत थी है, वो उन्होंने जानी तक नहीं कि खुदा कौन है, कैसी अजमतों वाला है, कितनी शानों वाला है, वो तो लोगों ने जाना ही नहीं, कभी इस पर ध्यान किया ही नहीं, गौर किया नहीं, सोचा तक नहीं। इसलिए वो इन मामूली मखलूकों को उसका साजी बनाते हैं। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, यकीनन अल्लाह ताला बड़ा ही ताकत वाला है, बड़ा ही गालिब है, उसकी ताकत के सामने किसी की नहीं चलती, और वो सब कुछ पे गालिब है। जो चाहे वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अपना हुक्म जहां नाफिज करना चाहे बेरोक टोक कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। मौलाना साहब एक सवाल है कि चंद मस्जिदें हैं तो वहाँ आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ कुतबे लगे होते हैं, शिरकिया कुतबे होते हैं, कतबे, हाँ जी, तो पीर दस्तगीर हम तेरी ही मदद मांगते हैं, दोनों जहाँ में तेरा ही आसरा है, और इस किस्म के बड़े बड़े शिरकिया शेर होते हैं, तो वहाँ क्या पढ़ना, नमाज़ पढ़ना जायज़ है अहले तौहीद के लिए?
नमाज तो आप ज़मीन पे हम पढ़ते, ज़मीन पे तो कोई कतबा नहीं होता, तो नमाज तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे नहीं जिनके नज़रियात ऐसे इत्तेफाकन गुजरे, नमाज का वक्त हो गया तो आप नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन बाकायदा वहाँ आना जाना भी न हो, ताकि आपको देखकर भी न समझे कि शायद इसका नज़रिया भी ऐसे ही होगा और ये भी शायद से वो कतबे इस किस्म के इत्तेफाकी बात है। देख के कहत होती है इंसान को कि अल्लाह के घर में अल्लाह से मांगने की बजाय लोगों से मांग रहे हैं। एक मोमिन जो है इस चीज़ को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनी खुली हुई बातें, गलत बातें यानी सिरे आम लिख छोड़ी हूँ, तो एक मोमिन के लिए तो बड़ी मुश्किल है ये। लेकिन नमाज जा रही है तो आप नमाज पढ़ लें, उन पे आप